हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। जुमा की शाम 8 से लेकर 9 बजे तक हम यूनान ग्रीस से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, यूनान के जो ताज़ा तरीन हालात होते हैं वो लेकर। इस वक्त जो सूरत हाल है यूनान की, वो लगातार उसका जिक्र तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज की इस वक्त की जो मौजूदा हालिया सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। काफ़ी मामलात बिगड़े हुए हैं पार्लियामेंट यूनान में। इस वक्त पार्लियामेंट में एक दींगा मुश्ती चल रही है। क्रिसिएवगी के उन पार्लियामेंटेरियन कहें या गुंडे कहें या बदमाश कहें, अल्फाज नहीं मिलते इन लोगों के लिए, जो इस वक्त किसी दूसरे पार्लियामेंटेरियन को बोलने की इजाज़त भी नहीं दे रहे। और पार्लियामेंट हाउस है जो वो एक हाउस बना हुआ है, एक जहन्नम बना हुआ है। इस किस्म की लगातार हमें कॉल्स आ रही हैं कि अपने प्रोग्राम में ज़रूर बताइए कि क्रिसिएवगी के पार्लियामेंटेरियंस हैं जो वो अखलाकियात की हर हद को क्रॉस करने के बाद सिंध तगमा यानी कि यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो लॉ है, उसकी दजियाँ बखेरने में लगे हुए हैं। कल अदोनी समारास की यूरो ग्रुप में होने वाली मीटिंग्स के हवाले से कुछ बातचीत हो रही है। कुछ नए तय पाने वाले जो मुआहदे हैं, जो मामलात हैं, उन पे बातचीत हो रही है। और बातचीत को आगे से एक अजीब सा रंग देने के लिए वही मुतअस्सिब ग्रुप क्रिसिएवगी गोल्डन डाउन है जो वो अपनी फुर्तियाँ दिखाने में लगा हुआ है। इस पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के प्रेसिडेंट जनाब जावेद असलम आरई साहब। कुछ सिलसिला इस हवाले से चलेगा और कुछ जो आज का हमारा जो ताज़ा तरीन वेनिस न्यूज़ का शुमारा है वो मार्केट में आ गया है, मेरे हाथ में मौजूद है। और देख रहे हैं सफ़ा अव्वल पर यहाँ की एक समाजी शख्सियत, बहुत ही दिलों को लुभाने वाली शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत उन्हें कहेंगे, मेंबर मलिक मोहम्मद इसहाक खराना साहब हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। इनके साथ गुफ्तगू होगी। और मेंबर साहब अपने इंटरव्यू में वेनिस न्यूज़ को बता रहे हैं, मैं बचपन में ही अपनी मेहमान नवाजी और दरिया दिली की वजह से मकबूल हो गया था। इसकी एक ज़िंदा मिसाल मेंबर साहब की शख्सियत यहाँ यूनान में भी है कि यहाँ भी ये अपनी दरिया दिली की वजह से हर मकतबा फ़िक्र में बड़े शोहरत भी पा गए हैं और उसके अलावा हर दिल अजीज़ भी हैं। ईमानदारी का दावा करने वाले लीडरों को मैं दहकते कोयलों पर चलने का चैलेंज करता हूँ। हमारा जो एजेंडा था उससे मिलता जुलता ये बयान था मेंबर इसहाक खराना साहब का कि इंतशार किसने कम्युनिटी में फैलाया, इंतशार लफ्ज़ ये कहाँ से आया, हर ज़रूरत क्यों पड़ी कि उलमा को उनकी जो कारकर्दगी होती है, उनके जो खताबात होते हैं, खताब ख़त्म होने के साथ ही इंतशार का नाम दे दिया जाता है कि ये आलम हज़रात हैं जो ये इंतशार फैला रहे। समाजी कारकुनान कोई अमल करते हैं, अमल अभी ख़त्म नहीं होता, साथ में ही उनको खिताब दे दिया जाता है कि ये इंतशार फैलाने के लिए ये जलसा जुलूस किया गया था या कट किया गया था या जो कुछ भी हुआ था। हर सतह पर इंतशार लफ्ज़ बहुत ही एक आम सा लफ्ज़ बन चुका है। इंतशार 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 कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, कहाँ से आ रहा है, आया कि फैलाया भी जा रहा है कि नहीं, या है भी कि नहीं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और इसी हवाले से मेंबर साहब ने भी ये बात की है कि मैं दहकते कोयलों पे खुद भी चलने को तैयार हूँ और अपने साथ उन लोगों को लेके चलने के लिए तैयार हूँ जो लगातार कम्युनिटी में इंतशार फैला रहे हैं। अभी ये कौन लोग हैं, मेंबर साहब से भी हम पूछेंगे। लेकिन मेंबर इसहाक खराना साहब की पिछले हफ्ते हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये वो रिपोर्ट थी जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी जो कि 23 सितंबर को होने वाले तहफ़्फ़ुज़ नामों से रसालत के एहतजाज के हवाले से थी कि कम्युनिटी के सदर जनाब जावेद असलम आरई साहब ने अपने जो बयानात रिकॉर्ड करवाए वहाँ जाकर, और उस वक़्त जो आवाम को पैगाम दिया, उस वक़्त जो कुछ हुआ, उस पर एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी जिसमें मेंबर साहब ने आंसू के रो के साथ ये बताया था कि
خدارہ ہماری جو قوم ہے وہ انتشار سے بچے اور ایسے لوگوں کے ایسے ہتھ کنڈوں سے بچے جو لگاتار ہماری کمیونٹی کو بیوقوف بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں آج ممبر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے بھی. جاوید اسلم آرائی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے آخر کیا ضرورت محسوس ہوئی اس احتجاج میں اس قسم کے بیانات دیے، یا جو کچھ بھی آپ کا عمل تھا اور کیا نیت تھی اس کی. اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں میاں وقار احمد لادیاں، ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے اور پاسپورٹ ود سٹیکر ہے. کسی بھی حضرت کو اگر کسی جگہ وہ ملے تو برائے مہربانی جلد سے جلد رابطہ کیجیے. وقاص علی کے نام سے یہ پاسپورٹ ہے اور امونیا کے ایریا میں یہ اسلحے کی نوک پر میاں وقار احمد لادیاں سے چھینا گیا تھا. اس لیے ان سے کچھ رقم بھی چھینی گئی، لیکن رقم کی تو خیر، لیکن پاسپورٹ بے حد ضروری ہے. اس پہ سٹیکر بھی لگا ہوا ہے اور ایک صحافی جو ہوتا ہے اس بیچارے کا روڈ پہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے جس وقت اس کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہ ہو. ابھی اپنے آج کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں. پہلے میں بات چیت کا سلسلہ شروع کروں گا جناب جاوید اسلم آرائی صاحب سے. ان سے جو تازہ ترین اس وقت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ جاوید صاحب آیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جی السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام ابراہیم. جاوید صاحب، جو تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت خریسی افگی جو اپنا ایک نیا روپ دکھا رہی ہے اسمبلی ہال میں، جس وقت آپ 24 اگست کو اپنا وہ یادداشت لے کے گئے تھے، اس وقت بھی ان لوگوں نے وہی تصویر عمل کرنے کی کوشش کی. لیکن ٹھیک ہے، آپ تو ایک بحثیت ایک امیگرینٹس گئے تھے، ایک غیر ملکی تارکین وطن کی حیثیت سے گئے تھے، تو آپ کے ساتھ بھی اس وقت تصوی سلوک برتا گیا. لیکن آج یہاں کے پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے. ابراہیم، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ 5 7 10 ہفتوں کے بعد ان دنوں میں، چونکہ یہ معاملات ایسے تھے جن کا سوال جواب ہونا، جو ہمارے بھائی بہت زیادہ پریشانی سے، بہت زیادہ بے چینی سے مختلف معاملات میں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ اس طرح کیوں بیان کی جا رہی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی چیز کا لیں جی، میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، جو عوام کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو اور سارے جو پورے یونان میں بس رہے ہیں ان کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ یہاں موجود ہوں، تاکہ وہ ایک ترتیب جو ہے وہ اس کو اسی ترتیب سے رکھا جا سکے جو ایک بہترین انسانی اخلاقی اقدار پر مبنی ہے. آپ نے ابراہیم ایک اتنا حساس سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خریسی افگی ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے جس سے یونان کی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں، اسمبلی اراکین ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ پناہ مانگ رہی ہے، اوف اوف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ کے جو اندونی سامارا ہیں، انہوں نے جو سب سے زیادہ ان کا بیان تھا کہ ہم فارنرز کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ فارنر کی بہت زیادہ کثیر تعداد جو ہے اس کو ہم ان کے واپس کریں، جو لا قانونیت میں ہیں، غیر قانونی افراد ہیں، بغیر پیپر کے افراد ہیں. سب سے سخت جماعت جو ہمارے خلاف ہے، ان کا بیان یہ تھا کہ یہ جو خریسی افگی ہے یہ ہماری پارلیمنٹ پر ایک بدبودار دھبا ہے. تو میں اکثر و بیشتر، ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں بڑے قابل احترام ہیں، رائے کا احترام ہوتا ہے، رائے ہر ایک کوئی بھی دے سکتا ہے، رائے کا احترام ہے. لیکن کئی دفعہ میں نے یہ سنا کہ ان سے ڈائلاگ کیے جائے، ان سے بات چیت کی جائے. میرے بھائیوں، خدا کے واسطے یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس معاملہ ہے. جس ملک کے وہ افراد ہیں، جس ملک میں وہ بستے ہیں، 1000 سے زائد افراد کو خون میں لت پت کر دیا. اور ان کا ہر روز آپ جب نیشنل اسمبلی میں بات سنتے ہیں، کیڑے مکوڑے، گند، بدبو، کوڑا کرکٹ. جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں، جس ملک کے وہ باسی ہیں، جس ملک میں وہ اسمبلی میں سیاست کر رہے ہیں، اس ملک کا کوئی سیاستدان ان سے ڈائلاگ تو دور، قریب سے ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ خریسی افگی کے ہر فرد نے جب وہ نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے یا اپنی جماعت میں جاتا ہے تو ایک حلف دیتا ہے کہ غیر ملکیوں کو ماروں گا، ہر طرح سے اذیت دوں گا، ہر طرح سے نیست و نابود کروں گا، اور اگر مجھے ان کو قتل کرنا پڑا اور اس ملک سے اس طرح بھگانا پڑا تو میں یہ بھی کر گزروں گا. تو ابراہیم، اس طرح کی جماعتوں سے کبھی بھی کسی بھولے میں بھی یہ بات نہیں کرنی. میرے کسی بھائی نے، میں گزارش اور منت کرتا ہوں
کہ یہ اتنی انتہا کی سنگین ایک بات ہے جس کے نتائج اگر کل کو ہم نے بھگتنے ہیں تو آج ہم اس کو جان لیں، تو وہ ایسی کسی جماعت سے ڈائلاگ نہ ہو سکتے ہیں، نہ کرنے چاہیے، ناممکن بات ہے۔ اچھا، ابھی آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے ساتھ اس بات کا تقریباً 80% تعلق ہے، اس لیے یہ بات کرنا بے حد ضروری تھی پہلے، بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں ناظرین یہ بتاؤں کہ خرسی افغی کا جو پرتشدد کارروائیاں ہیں ان میں گزشتہ ویک ہمارے یہاں کے عالم امیر تحریک منہاج القرآن جناب شہباز احمد صدیقی صاحب بھی افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ ان کے گھر پر 10 سے 12 خرسی افغی کے گنڈوں نے جا کے رات کو حملہ کیا، ان کے ساتھ جو رہنے والے دوست تھے ان کو زخمی بھی کیا اور ان کا پورا گھر توڑ پھوڑ دیا۔ ابھی یہ لوگ لگاتار اس قسم کے عمل کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا نشانہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عالم حضرات ہیں، جب یہ دہشت پھیلائیں گے اپنے خطابات میں، اپنے مراکز میں جا کے، تو اس وقت ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری داغ ہے جو ان لوگوں پر بیٹھے، ان کے دلوں پر، ان کی سوچوں میں صرف اور صرف خرسی افغی کا ڈر ہو، کہ خدا سے ڈریں نہ ڈریں لیکن خرسی افغی کا ڈر ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات جب کئی جگہ انہی معاملات پہ بحث ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو ویسے دکھوں کے ستائے ہوئے ہیں، اور جن ممالک سے وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ ظلم و ستم، یہ باتیں سب عام ہیں، یہ روزمرہ کا کھیل ہے۔ اس لیے آپ اپنے حوصلے پست مت کریں۔ صدر پاکستان کمیونٹی نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یہ پیغام دیا۔ اسی سلسلہ سے ہم ابھی گفتگو کا میرا حل میں چاہوں گا کہ جو شہباز صدیقی صاحب کے حوالے سے، چونکہ یہ ایک امام، ایک عالم دین کے گھر پر حملہ تھا، اس لیے میں نے اس کو اتنے حساس طریقے سے لیا ہے کہ جب شہباز صدیقی صاحب رات کو گھر میں نہیں تھے، گھر توڑا گیا، بچوں کو مارا گیا، حتیٰ کہ پولیس آئی ان کو گرفتار کر کے، جیسے پولیس کا وتیرہ ہے اس طرح وہ کیا گیا، اور میں نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھا دیا ہے، عالمی سطح پر، امریکہ سے لے کے انگلینڈ سے لے کے، اور وہ پولیس اسٹیشن جہاں شہباز صدیقی صاحب 3 گھنٹے باہر کھڑے رہے اور انہوں نے انتہائی بدتمیزی سے بیہیو کیا، الحمدللہ ان کو اس جگہ پر لا کھڑا کیا کہ وہ پولیس چیف جو ہے وہ ترلے اور واسطے کر کے وہ کہتا ہے پلیز میرے ساتھ ملاقات کریں۔ ابراہیم، ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے راستے ہیں، ان کو جب تک ہم ان رستوں پر نہ لے کے جائیں گے تب تک یہ بات نہ سنیں گے، تو ہم کیوں نہ ایسا راستہ اختیار کریں۔ اب یونائٹڈ نیشن سے آج میرا وہ تھا ٹائم، یونائٹڈ نیشن سے ٹائم تھا، میں نے کہا کہ یہ عالم دین جو یونان میں ایک بڑی معتبر شخصیت ہے، اس کے گھر پہ آپ حملہ کرتے ہیں، ہاتھ پہ دستانے، سر اور منہ کور، کیا پتا خدا نخواستہ وہ جان لینے آئے تھے یا کیا معاملہ کرتے ہیں، جان لینے ہی آتے ہیں وہ۔ تو ابراہیم، اس طرح کے معاملات کو ہم نے بہت ہی ذمہ داری سے دیکھنا ہے، اور یہ الجھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان جو پکڑتے رہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ ٹائم ہے کہ ایک دوسرے کے بازو بن جائیں، سارے اختلافات بلا دیں اور اپنی قوم کی فلاح اور بہتری کے لیے وہ سب سفراء ہو جائیں، اپنی صفیں مضبوط کرنے کا۔ اچھا جاوید صاحب، ابھی آتے ہیں، آپ کے کچھ سوالات ہیں، آپ خود کرنا چاہیں گے یا میں کروں گا؟ میں بھی کرتا ہوں جی۔ ممبر صاحب، آج ممبر صاحب سوال کریں گے، آج بحثیت اینکر بھی یہ کام کریں گے کیونکہ ان کے سوالات ہیں، اور ممبر صاحب پوری کی پوری عوام ہے جو ہماری پاکستانی۔ ابراہیم، ممبر صاحب کے ساتھ میرے جو سابقہ گزرے ہوئے، آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ممبر صاحب وہ جلیبیاں تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو کھلا رہے تھے جب ہماری پہلا فتح ہوئی۔ اچھا، تو میں وہ چاہ رہا تھا کہ ممبر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ممبر صاحب ایک انتہائی مہمان نواز، اس کا مطلب ہے ان فتوحات میں بھی ممبر صاحب کا شعر موجود ہے۔ ممبر صاحب شامل تھے جی، ممبر صاحب بہت بڑا شعر تھا۔ اچھا، ابھی ممبر صاحب بات کر رہے تھے، جاوید صاحب خرسی افغی کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن الجھنے کی بات آ رہی تھی کہ الجھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت سلجھانے کا وقت ہے، یونٹی، اتحاد پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد جس کا نام ہے، آج تک اگر کچھ نہیں اس میں نظر آیا تو صرف اتحاد نظر نہیں آیا، اور ٹائٹل کیوں دے دیا گیا اس کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ابراہیم، اس کے لیے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں اگر ہم یہ جان جائیں کہ بھائی میں چیلنج کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، بڑا آسان فارمولہ ہے۔ جب پاکستان کمیونٹی کے الیکشن ہوتے ہیں، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنی خدمات پیش کرے پاکستانی برادری کو، وہ کہے کہ بھائی اس سے زیادہ بہتر میں جو ہے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کے دکھ اور درد
میں زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہوں. تو وہ جو عوام ہے, جو میرے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, جو بزرگ ہیں یہاں بہت زیادہ عرصے سے, وہ آپ کو پورا اچھا جانتے ہیں. بالکل آپ کے بارے میں ان کی بڑی بہترین ایک رائے ہے, اور وہ ہر وقت نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں. بالکل. تو میرے بارے میں بھی اور ہر کسی کے بارے میں وہ جانتے ہیں. تو بڑی عزت سے, بڑی آبرو سے, بڑی آنر سے یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ابھی انہی کی طرف جا رہے ہیں ہم. الجھنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن جو کچھ 23 ستمبر کو ہوا, آپ کے جو بیانات تھے ہم نے پچھلے پروگرام میں وہ بھی دکھائے. آپ نے آ کے مائک لیا, مائک سے پہلے آپ نے جو اس وقت وہاں کی مینجمنٹ تھی یا کچھ لوگوں کے ساتھ جو آپ نے بات چیت کی, اس میں آپ نے اس جلوس کو, اس احتجاج کو ایک نہایت ہی غلط اور ایک جلد بازی والا عمل قرار دیا. اس کے علاوہ جس وقت آپ نے مائک لیا, آپ نے اس وقت آ کے کہا کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے پلیٹ فارم سے اگر آج کال کی جاتی تو میں دیکھتا کون ہے جو امریکن امبیسی تک جانے سے روکتا ہے. حالانکہ آپ بھی اس سے بخوبی آگاہ ہیں, ساری دنیا اس سے بخوبی آگاہ, اور حکومت یونان کا بچہ جانتا ہے کہ وہ وقت نہیں تھا جس وقت کوئی بھی حکومت, یونان حکومت کیا, جب پاکستان حکومت نے امریکن امبیسی تک جانے کی اجازت بہت اچھا سوال ہے. اور اس سلسلے میں تو آپ نے اس وقت وہ جو آپ کا جو عمل تھا وہ الجھنے والا عمل تھا یا کوئی سلجھاؤ تھا اس کی وجہ نہیں, سے؟ وہ عمل ایسا تھا کہ میں جب اس پلاٹیے میں گیا, سب سے پہلے تو میں ان بھائیوں کو شاباش کہتا ہوں جنہوں نے کم از کم کوشش کی, کاوش کی, اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو درد میں, عشق میں, محبت میں وہ باہر نکلے. میں ان کو شاباش کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک کاوش کی, بڑی اچھی کاوش تھی. لیکن میری پریشانی یہ تھی کہ جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے آپ آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے, تو اس میں ابراہیم آپ کو پتا ہے اور پوری قوم کو پتا ہے کہ ہر روز جلوس, جلسے, روڈ پہ جانا, وہ میں روز مشاہدہ کرتا ہوں. اس کا بہت زیادہ مجھے تلخ تجربہ ہے ان چیزوں کا. تو پریشانی میری یہ تھی کہ یا خدا ہم آئے ہیں یہاں تاکہ اپنے نبی کی جو ناموس ہے اس کے لیے اپنا بیان ریکارڈ کر سکیں, اپنا درد, اپنا غصہ, اپنی تکلیف بیان کر سکیں کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو ہوا یہ تھا کہ جب ایسے معاملات تھے, جب میں نے دیکھا کہ وہ جلوس جو ہے اس کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا, کیونکہ وہ بسیں لگی ہوئی تھی, ادھر سے بھی بند, ادھر سے بھی بند, تو میں اس بات پہ کافی پریشانی ہوئی, مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی. کچھ نوجوانوں نے, کچھ میرے بھائیوں نے انتہائی کرب کی حالت میں میری آ کے تھوڑی کو بھی ہاتھ لگایا کہ جاوید صاحب پلیز آپ اس کو ڈیل کریں, اس جلوس کو آپ ڈیل کریں. تو میں نے ان کو اس سے گزارش کی کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کہیں, کیونکہ یہ جلوس جو ہے جن بھائیوں نے ارینج کیا ہے, آرگنائز کیا, ان کو پتا ہے. تو خدا نخواستہ میں اچھا نہیں لگتا کہ اب کسی سے جپٹ کے یا کسی کے ہاتھ پاڑ کے تو مائک چھین لوں اور چھیننے کے بعد کہوں کہ میں نے یہ جلوس جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے یا معاملہ کرنا ہے. کیونکہ میں اپنے ان بھائیوں کی, تمام ان بھائیوں کی عزت اور احترام کرتا ہوں جنہوں نے وہ ارینج کیا, اور شاباش کہتا ہوں کہ اچھا کیا آپ نے ارینج کیا. وہ اس لیے معاملہ پیش آیا کہ وہ جب ایک منتخب ادارہ ہوتا ہے, پوری قوم مل کے ایک ادارے کو انتخاب کرتی ہے, تو اس میں آپ جان لیں, سمجھ لیں, اور یہ بے حد لازم ہے کہ اس ادارے میں آپ کے انتخاب کی طاقت ہوتی ہے, آپ سب کی دعائیں, آپ کا پیار, آپ کی الفت ہوتی ہے. اور اس کو صرف اور صرف اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ اگر اس طرح ہو جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا. اس میں خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور میرا صرف اتنا اختلاف تھا کہ اگر میرے بھائی جو ادھر آئے ہیں عشق میں, محبت میں, اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ناموس کے لیے آئے ہیں, تو ان کو ادھر بٹھا کے پلاتیا میں, جب یہ پتہ ہے آپ کو, آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ بھائی جلوس کو کہیں نہیں جانے دینا, تو میری رائے صرف اتنی تھی کہ آپ ان بھائیوں کو عزت سے, احترام سے, بڑے وقار سے ادھر پلاتیے میں بٹھائیں, اور بٹھانے کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, اپنی تقاریر کریں, سارے معاملات کریں, اور اس کے بعد آسن طریقے سے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے خدا حافظ کہہ کے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس جلوس, لیکن آپ جب خود کرتے ہیں آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. آپ نے بھی جب بھی آپ کے اجتماع ہوئے, احتجاج ہوئے, جلوس ہوئے, ان میں شدت دیکھنے کو ملی ہے. مختلف قسم کے پولیس سٹیشنز کے سامنے جا کے
نعرے بازی اس قسم کی جاتی ہے, مختلف جس حد تک ہوتا ہے اس کے آؤٹ پٹ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت بھی کیونکہ یہ صرف ایک کمیونٹی کا جلسہ تو اصل میں پتہ ہے کیا, یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرے کئی بھائی جو پیار سے الفت سے, ہر فرد چاہتا ہے کہ اپنے وہ جو راہبر کو وہ فالو کرے, اس کی پیروی کرے, تو ہوتا یہ ہے کہ میں اکثر بہتر کہتا ہوں کہ یہ نقل نہیں کرنی, میری نقل نہیں کرنی, اس لیے کہ اگر ایک سمپل فرد نہیں نقل کی بات نہیں, ابھی ایک کال لے لیں ہم ابراہیم, اگر اس میں کوئی سمپل فرد اگر پولیس کے گلے پڑ جائے گا تو اس کا پولیس سے بات کرنا اور بات ہے, اور ایک منتخب جو پریزیڈنٹ ہے اس کا بات کرنا اور بات ہے. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کو کبھی یکجا نہیں کیا جا سکتا. جی السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی بولیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولو جی. ہلو السلام علیکم. اچھا جی, ابھی کال نہ ہمیں دیں, بریک کے بعد کالز لیتے ہیں ہم. اچھا, یہ ابراہیم اتنے حساس معاملات ہیں, اتنے زندگی اور موت جو ہے نا وہ ایک پٹڑی پہ چلنے والے معاملات ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس پٹڑی سے اتر گئے تو ساتھ ہی پٹڑی جو ہے موت کی ہے. نہیں, جو آپ کے بیانات تھے اس وقت چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب جو پچھلا احتجاج تھا اس میں بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی, کچھ آپ کی طرف سے ہوئی, کچھ دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوئی. بعد میں معاملہ اس بات پہ ہوا کہ ابھی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے, یہ معاملات بیٹھ کے بعد میں کر لیے جائیں گے. جس وقت اس وقت آپ کے خیالات یہ تھے یا آپ کی سوچ یہ تھی, جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس میں آیا کہ یہ کہنا ضروری تھا یا اپنا اس وقت وہ الیکٹڈ اپنی حیثیت بتانا ضروری تھی, جس وقت 3 سے 4 کمیونٹیز وہاں پر موجود ہیں, اور آپ کو پتا تھا کہ افغان کمیونٹی, بنگلہ دیش کمیونٹی بہت زیادہ جوش اور جذبے سے وہاں پر موجود تھی. آیا کہ جو الفاظ تھے آپ کے کہ اگر ہم نے کال دی ہوتی, کیونکہ وہاں آنے والی عوام کو یہ نہیں پتا کہ جاوید صاحب نے کال دی ہے کہ نہیں, اور میں کیونکہ خود وہاں پر موجود تھا کہ جس وقت آپ آئے ہیں مائک کے نزدیک آپ کو کس طریقے سے بڑے والہانہ طریقے سے ویلکم کیا گیا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی. آیا کہ وہ جو عمل تھا کہ ایسا, اور وہ والہانہ جو ویلکم تھا وہاں کھڑے لوگوں کی طرف سے, وہ کئی لوگوں کو انتہائی زخمی کر گیا, اور میرے تقریر کرتے دوران انہوں نے ان کو کہا کہ ان سے مائک چھین لیں. اور کیا لوگوں نے یہ بات دیکھی, خدا کی قسم اگر میں سلوٹ لاتا نا ادھر تو ادھر خدا نخواستہ کیا خون خرابہ ہو جاتا. میں تو وہ عشق والے میدان میں شان رسول کی ناموس کے لیے گئے تھے اور جاوید اسلم آرائیں کے لیے وہاں جاوید کے لیے نہیں میں گیا تو بھائی نہیں اگر آپ اپنا غصہ دکھاتے یا میں خدا نخواستہ اپنا غصہ دکھاتا, لیکن یہ پچھلی دفعہ بھی یہ کام ہونے والا تھا, وہ جاوید کے لیے کہ اگر پتہ چل جاتا, تو میں جب اگر وہ پٹھان بیچارے کیا چیز تھے یا کیا تھے, وہ جو پاکستانی غیرت اور جرت کے دیوانے اور اتنے بہترین غیرت مند نوجوان تھے, خدا کی قسم میرے ماتھے پہ سلوٹ دیکھ کے وہ یقیناً ان کو ادھر ہی دار لیتے, لیکن میں نہ یہ چاہتا تھا, نہ کرنا تھا, نہ ہونا. ممبر صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو ان حوالوں میں جو ایک چھوٹی سی بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان میں کسی صورت بھی یہ چیزیں ڈسکس ادھر نہیں کی جا سکتی. پھر میں کہوں گا, جب میں نے کہا پاکستان کمیونٹی مینز ایک الیکٹڈ ادارہ, ایسا ادارہ جوید صاحب اپنی غلطی ماننے والے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ یہ آپ سے پوچھیں گے, ہم بریک کے بعد پہلے لیتے ہیں بریک, کہ جہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں یا جو آپ نے سوال کرنا ہے وہ بریک کے بعد کرتے ہیں. ابھی ناظرین لیتے ہیں کمرشل بریک, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نئی ترجیحات, نئے فوائد, 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورک پر آپ کا سواگت کرتا ہے. اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں. تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. فون بوتھ کی تلاش, نہ لینڈ لائن کی ضرورت, براہ راست لمبی کال ایک ساتھ. ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری. تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں. ناحیت کا احساس لیے انگلش, گریک, اردو, عربی اور ریشین 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا پاکستان کمیونٹی اتحاد کے صدر جناب جاوید اسلم آرائیں صاحب کے ساتھ, اور گفتگو کا سلسلہ تھا جو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو یہاں پر احتجاج کیے گئے, جو جلوس کیے گئے, اور بعد میں جو لاٹھی چارج ہوا یونان حکومت کی طرف سے جو اس
کے راستے میں رکاوٹ آئی. وہاں پر کچھ باتیں ہوئی تھی جاوید اسلم آرائی صاحب کی طرف سے, ان کے جوابات دے رہے تھے جاوید اسلم آرائی صاحب, کیونکہ یہاں پر کچھ پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جاوید اسلم آرائی صاحب کی طرف سے جو بات چیت کی گئی ہے وہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسحاق کھرانا صاحب, جن کا تعارف میں نے آپ کو پہلے کرایا. ممبر جی میرا خیال گل پنجابی دے وچ کریے تھوڑی آسانی نال ہو جائے گی. میں اردو بھی نہیں بول سکتا. تسی اردو بڑے چنگے طریقے نال بول رہے نہیں کوئی نہیں بول سکتا. ممبر اور اردو نہ بول نہیں بول سکتا. اچھا پنجابی. چلو پھر پنجابی دے وچ گل کرنے جاوید صاحب نالے تھوڑی بھی پنجابی اسی سن لواਂਗੇ ٹھیک طریقے نال. جی نہیں یہ اردو نال کری جاؤں میں پنجابی نال کری جاؤں. اچھا نہیں پنجابی وچ کر رہے. اچھا جی ممبر جی جاوید صاحب کہندے کہ اس وقت جڑا میں عمل کیتا ہے یا جتنی میں گل بات کیتی وہ عوام دی بھلائی لئی کیتی کہ اودے وچ ایک مسلط والا پیغام موجود تھا, اور جس وقت میں بحثیت صدر اتنے موجود ہوں اور مینوں اودے وچ شمولیت لئی مشورہ بھی نہیں کیتا گیا اور کوئی گل بات بھی نہیں ہوئی, اس کے باوجود سارا کچھ کیتا گیا تے اوتھے جو کچھ ہویا ہے اودے وچ جڑی نہ گل بات کیتی وہ تواڈے گوش گزاری ہے. کیڑا سوال ہے تواڈا جس دی وجہ نال تسی تواڈیاں اکھاں دے وچ اوتھوں آئے ہیں؟ گل یہ بھی وہ بھی سارا دسنا بھی جہی گل انہوں نے کہی ہے نا بھی انہوں نے شاباشا ہے, سانوں اج شاباشا دیتی نے اتنے. یہ شاباشا اتنے دیں سانوں سپیکر تے حالات ہور ہونے سی. ٹھیک یہ جی شاباشا ہوں دیتی نے نا یہ شاباشا اتنے دیں, یہ شاباشا اتنے دیں اے شاباش 400 کروڑ بندہ سن رہے اتنے 400 بندے. ایک میری گل سن میں وہ ساری تمہیں دسنا بھی یہ شاباشا اتنے بھی دینی چاہیے. ٹھیک جس وقت اسی پہلے جلوس دے وچ شامل ہوئے ہیں اسی نموس رسالت واسطے ہوئے ہیں. ٹھیک اسی انہاں دی ذات واسطے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے اسی انہاں نوں شاباشا دنیا انہاں نے ارینج کیتا ہے. ٹھیک ہے اسی وام نو کیا بھی نکلو نموس رسالت واسطے ہر صورت وہ یہ واسطے وام آئی ہے. جو انہاں نے اتنے پھر وہ ڈھول وجائے نے نموس رسالت دا نام کوئی نہیں لیا, کسی نے بھی نہیں لیا, خرسی افگی دا ہی نام رہا. ٹھیک توڑ تک جس وقت یہ اندر گئے نے تو انہوں نے پھر انصاف نہیں کیتا. انہوں دوسرے لیڈروں بھی نال کھڑنا چاہیے آیا تو چلو دینی جماعتوں والے بھی لے لیں نال. اپنے دوں جڑے دوسرے کینڈیڈیٹ نے انہوں کا بھی حق بنتا, انہوں بھی نال جانا چاہیے سی. لیکن انہوں نے وہ دوسرے اپنا گریکیاں نال لے کے گئے نے تو تسی حل دے ہی لئی جڑی ہوئی ہے اندر انہوں نال. جی اگر میرا ادب ہے مینوں اللہ تے مان ہے بھی جے انصاف کر دے تو یہ کام نہیں سی انہاں ہونا جو ہے. ٹھیک اپنے میں اللہ تے جواب دیں ایک دین. جی ممبر صاحب میں بے حد شکریہ اور انتہائی مدبانہ طریقے نال میں گزارش کرنا چاہنا کہ جلوس جس ویلے اسی 24 اگست کا کڈیا اور اس جلوس وچ الحمدللہ 20 تو 25,000 افراد تمام افراد دے کہن نال پیار نال کوششاں نال کافشاں نال آئے سن اور اتھے اسی ایک انتہائی کامیابی نال بات باور کرانے وچ کامیاب ہوئے ہیں کہ اسی اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان چ اگر کوئی بدبخت گستاخی کردا ہے تے پوری قوم دا ہر فرد نہیں نہ آیا, ہر فرد وہ دا نام نہیں نموس رسالت دا نام ہی نہیں لیندے رہے او دے وچ خرسی افگی والے لیندے رہے. میں پتہ کہ میں بڑا لازم سمجھتا انصاف ہے انصاف ہے بھی دوسرے کینڈیڈیٹ نال جی میں ایک منٹ ایڈ کر کے نا پھر کال لینے انصاف ہے. گزارش ہے جس طرح پہ ممبر صاحب کہندے نے کہ وہ ایک تے الحمدللہ ایک جلوس سی جڑا اتنا بھرپور سی اتنا بھرپور کہ 40 سال دی تاریخ یونان دے وچ کدے ایڈا بڑا جلوس کدے ایڈی محبت دا اظہار کدے ہو نہیں سکیا. بالکل اچھا اودے وچ گزارش ہے ممبر صاحب کہ جس ویلے تسی کہندے اوتھے انصاف نہیں ہویا. جی انصاف پتہ کی کہ اسی اودے تے ایک باقاعدہ لائے عمل اختیار کیتا سی, باقاعدہ تحریری چیزاں تیار کیتیاں سن جنہاں دے وچ اے طے سی کہ اسی جس ویلے نیشنل اسمبلی جانا ہے تے کنے جانا ہے. اودے وچ اگر اے بات تانوں میں گزارش کراں الفنے میں کہاں وہ پرچہ میں تانوں دکھا سکنا او علماء کرام او ساتھی جڑے موجود سن اور جنہاں نے اپنے ہاتھ نال لکھیا سی اودے وچ واحد بندہ ساجے پریزیڈنٹ پاکستان کمیونٹی اتحاد جاوید اسلم آرائی. ممبر صاحب جس ویلے پریزیڈنٹ جاندا ہے نا تے پوری قوم ہوندی ہے, پوری قوم ہوندی ہے. میں اگر بالفرض اودے وچ نال 4 بندے لے کے گیا نا او تے اس طرح دا سی پروگرام کہ پریزیڈنٹ پاکستان کمیونٹی نیشنل اسمبلی دا ممبر اگر کوئی اور ہوئے اور ایک ساڈی خاتون سی اپنا حالہ کاری نا ہے دا اور تے ایسی کہ اے 5 افراد جڑے نے نیشنل اسمبلی دے وچ جان گے اور با خدا
میں اس طےشدہ پروگرام دے وچ انتہائی ادب نال انتہائی محبت نال 100% انج کیتا جس طرح ساڈا طےشدہ معاملہ میں بول سکنا ہوں انصاف یا نا انصاف ہونا کال لے لوی نال نال کال اے ممکن نہیں میرے کو اے ممکن نہیں کہ میں کسی طےشدہ بات کو ہیلو السلام علیکم انحراف کراں اسلام جی کون صاحب اور کتھوں جی سر جمیل سے عمران صاحب نال گل کرنا چاہنا ہو رہی ہے تھوڑی گل کرو جی بے حد شکریہ جی وعلیکم السلام جی انہاں نال یہ گل کرنا چاہنا پہلے تے نال گل کیتی ہے جوں اجتماع وچ گیا نا او جلوس دے دن جی جی تے اودوں نے آکھیا میری داڑھی نہ لایا تے میں آکھیا نہیں یہ میرا کام نہیں انہاں دا کام ہے پہلے تیرا نے اوتھے گل نہیں کرنی چاہیے داڑھی نو تسی ہاتھ لایا جی داڑھی نو تسی ہاتھ لایا اس دن نہیں میں نہیں لایا نا ہن جو رائے صاحب گل کیتی ہے وہ بنیا میری داڑھی نہ لایا ہے جی 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 بس تسی یہ نہیں کرو اے کوئی گا ہو کہ تسی حل کڈو دا انہاں اگوں آکھیا میں نہیں کرنا اے حل دنیا بھائیاں آندا جلوس اے کرن انہاں نے گل نہیں کرنی چاہیے پہلا نمبر تے میں انہاں دا فین اس گل تو ہٹا کے اچھا دوسری گل یہ تسی کچھ میڈیا والے انہاں دا ساتھ دتا کرو آخر 10 ہفتے تو بعد انہوں اتنے بلایا ہے اتنا تسی بھی نہ خلاف ہو جگر غلط ہے نہ کو تو غلط ہے ٹھیک اگر مقصد تسی اپنے نہیں حل کرنا کی فائدہ شوٹ بلانے میں کہ دوسرے نال گلاں کرنے نہیں ہے مقصد ہے ساری اگے پتہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے بے حد شکریہ اچھا جی ممبر صاحب اچھا تے او ممبر صاحب چلو تسی کرو تا جیڑی تہاڈی طے ہوئی سی نا 11 12 بندیاں دی گل جو طے ہوئی وہ تے ہوئی نہیں نا انہوں تے تسی عدل بدلی کر چھڑیا رات نو جے اس گل تے رہندے ہو نا جیڑی 11 12 بندیاں دی کمیٹی بنی جو طے ہویا آ وی گریکی وچ نہیں ہون دے تو انہاں دے او اپنا اچھا ممبر صاحب گلاں میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا آخری پریس کانفرنس جڑی او دے بارے چ اسی گل کریں جے صاحب ایک منٹ دوسری جڑی ہوئی ہے نا جڑے جلوس ایک منٹ جڑے جلوس دوسرے چ گئے نے اس طرح انہاں نو جانا چاہیے آ عوام دسے نا عوام دیکھے بھی انہاں نو جانا چاہیے جو انہاں نے گلاں کہیاں نے آج زندگی دے وچ جتھا بھی انہاں نو بلایا اے دوسرے دے جلوس دے جلسے دے وچ نہیں جاندے ہیں اچھا انہاں دے جلسے چ اسی جانے ہاں ٹھیک سارے کینڈیڈیٹ بھی جاندے نے عوام بھی جاندی ہے اے ساڈے جلوساں دے وچ نہیں شامل ہوندے ہیں کل جلوس نہیں نکلیا پیرستے بڑا ضروری جواب کل پیرستے جلوس نہیں نکلیا او دے وچ نہیں شامل ہوئے ایک منٹ جی ہیلو جی کون صاحب اور کہاں سے جی اچھا جی اچھا ابراہیم ممبر صاحب کل بھی جلوس نکلیا خریسی وگی دا پیرستری کیوں نہیں شامل ہوئے نا وہ اور کسے نے ارینج کیتے آ ممبر صاحب اچھا وہ بھی گل کرن دا تھوڑا مقصد ہے کہ جوید صاحب جڑے وہ بھی میں ارینج دوسرے بندے نے کیتا یہ شامل نہیں ہوندے دوسرا بندہ ارینج کرے سنو پلیز جلوس میں تانوں سر متھے تے بھا کے تے اس جلوس واسطے بلایا میں نا لالا جی تسی تانوں سر متھے تے بھایا لیکن پلیز منو اینی بار دس دیو اس جلوس دے بارے وچ منو ایک کال کیتی گئی لیکن کال کی کریے تانوں تسی جس ویلے اوندے ہی نہیں آو تسی ٹائم ہی نہیں دیندے تسی آندو 3 دن سانو پہلے دسو 3 دن دے وچ اسی ارینجمنٹ کیتی ہے جلو ایدی ساری تانوں کس طرح پھر اسی دس دے تسی سارے نے منو تسی اوندے نہیں نا دا سارا بھار تے بوجھ دتے ہیں تسی اوندے نہیں نا ہزارہا ایسیاں ذمہ داریاں ہزارہا خون وچ لتڑے لوگ جڑے نے وہ بیچارے اگر انتظار کردے نے تے میں ریکویسٹ کرن دا میں نا جڑے لتڑے نے اوتھے تسی جاندے ہی نہیں آ تسی اوتھے جاندے ہو جتھے مفاد تواڈے ہون جڑے لتڑے نے اوتھے نہیں جاندے نہیں پہنچدے نہیں اللہ تعالی تانوں پاکستان کمیونٹی دا صدر بنائے اور تسی تواڈے ہار نہیں ایک منٹ جی ایک کال لے لیں جی السلام علیکم تسی بات نہیں سنو منو جی اللہ بنائے تو اپنی کال لے لیں پلیز پلیز جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی کیا حال ہے بالکل خیریت جی کون صاحب اور کہاں سے جی کون تو رضوان گل کرنا پیا پروگرام چ گل ہو رہی ہے تھوڑی کرو گل سر جی کیا حال ہے ٹھیک ہو جی جی کرو گل سر یہ گریس دے وچ مسئلہ بنیا کی ہو گیا کیوں کی پرابلم ہے اچھا جی پرابلم دسنے تھانوں شکریہ جی پرابلم اس وقت ایتھے ایک متعصب گروپ ہے جڑا کہ نا غیر ملکیاں کی جین نہیں دے رہا اچھا گل میرا حال بحث لمبی ہو جانی طریقہ نہیں آ انہاں دا جان دا انہاں دا طریقہ نہیں منو رون تاں آیا ہے تسی دیکھو انہاں دا آونا دیکھو پھر نال عالم دین بھی نال نے جڑے ایتھے یونان دے عالم دین بندے نو بھی نال ہے ٹھیک انہاں دے نال تے ایس تے پھر مسجد دے وچ انہاں نے اپنی کمیونٹی دی مسجد دے وچ لان ہی نہیں ہون دتا تے تسی دیکھو اوتھے لان نہیں کردے پے
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਲੂਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨੇ ਮਨੋ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਾ ਕਰਨਾ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਅਸੀਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚਲੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी वालेकुम सलाम कौन साहब और कहां से जी मैं ग्रीक मैराथन से बोल रहा हूँ जी बोलिए जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कीजिए बात जी मैं ग्रीक मैराथन से बोल रहा हूँ आप दूसरा नाम है मेरा और मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ मेंबर खराना साहब से कि प्लीज थोड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और जवेद साहब की बात सुनकर अपना दूसरा सवाल करें ठीक है बेहद शुक्रिया अच्छा जी वही बात ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲਾਤ ਔਰ ਜਵਾਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਤ ਤਨਾਸਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਦਰ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਤ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ मैं पाबंद हां जी इंशाल्लाह ठीक है लेकिन तमाम सवालात बड़े इखलाकी दायरे च होने चाहिए ने किन्ना भी इब्राहिम सख्त सवाल होवे किन्ना भी ज्यादा दर्द होवे मैं इस बात दा पाबंद हां कि अपने भाइयों का इंतहाई हमदर्दी नाल इंतहाई प्यार नाल इंतहाई तवज्जो नाल वो जवाब दें और जिस तरह मेंबर साहब बात करते हैं पे और बात का जवाब अगर नहीं मिलन लिया तो मेरे भाई मेंबर इसाक खराना दा दर्द किंज ठीक करांगा बिल्कुल हेलो मैं ठीक करना है इंशाल्लाह इना दा दर्द जी 9 साल नहीं होया सही थे जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कीजिए बात जी मैं मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ अक्सर फिर बोल रहा हूँ जी मोहम्मद अशरफ क्या कहना चाहते हैं इब्राहिम भाई मेरा आपसे सवाल है जी जी कि आप जो भी प्रोग्राम करते हैं कोई मेहमान बुलाएं या कोई एंकर बुलाएं वो जवेद असलम का मुखालिफ ही क्यों होता है और आपके जवाब जो है ना आपके सवाल भी क्यों दुश्मनाना होते हैं और हाजी अफजल की हमायत में ही आपका प्रोग्राम होता है बिल्कुल ठीक और कोई सवाल है आपका या इसका जवाब दूं मैं अशरफ बेहद शुक्रिया बड़ी अच्छी बात आपने की है हाजी अफजल की हमायत इसलिए करते हैं कि हाजी अफजल की हैसियत अभी इस वक्त तक सिर्फ पाकिस्तान ग्रीक एसोसिएशन के सदर की हैसियत है पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर नहीं है वो कल जिस वक्त हाजी अफजल अगर सदारत की सीट पर आ जाते हैं तो फिर कल जाके बात होगी अभी तक जवेद असलम आराई साहब सदर हैं जो भी उंगली उठती है इनकी तरफ उठती है और अगर हम आपकी आवाज़ या मेंबर इसहाक खराना साहब की आवाज़ या अपनी बहसीत मीडिया जवेद साहब से सवाल नहीं पूछेंगे तो मेरा ख्याल है और कोई मुनासिब बंदा नहीं है जिसे हम पूछेंगे हर किसी का जी चाहता है कि नारे लगाए जावेद साहब जिंदाबाद जवेद साहब की बल्ले बल्ले लेकिन मीडिया का काम बल्ले बल्ले करवाना नहीं होता हर वक्त गिरेबान में जगवाने के लिए मीडिया का काम होता है जवेद साहब आपसे ये गलती हो गई ये गलती हम हमेशा सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं इसीलिए हमेशा जवेद साहब पर उंगली उठाते हैं नहीं तो जवेद साहब जिस तरह आप इनकी कदर करते हैं मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा कदरदान इनका पूरे एथेंस में आपको नहीं मिलेगा असल में इब्राहिम आप ऐसा किया करें मेरी अपनी ड्यूटी 8-10 हफ्तों के बाद मुझे बुला लिया करो ये आपसे वो ऑब्जेक्शन दूर हो जाएगा नहीं 8-10 हफ्तों के बाद हर तीसरे हफ्ते हर चौथे हफ्ते के बाद हमने आपको बुलाया होता है लेकिन ये कि जवाब दे सिर्फ और सिर्फ आप हैं जिस वक्त तक आप सदर हैं इब्राहिम होता है ऐसे है कि जब कई सवालात उठते हैं तो उनके जवाबात मुनासिब और सुलझे तरीके से असूल और ज़ाब्ते इखलाक के दौरान ना दिए जाएं तो वो एक ऐसी प्यास है एक ऐसा तलब है जो वो पूरी होनी चाहिए इस हवाले से अब मैं अगर अभी एक कॉलर की बात सुन लीजिए अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन साहब और कहाँ से
क्या तैमूर बोल रहे हैं जी ग्रीस से। जी क्या कहना चाहते हैं जी? पहले नंबर पे मैं और जुलूस के बारे में गल करना चाहना जी। जो उस दिन होया जी जी मैं शाबाश देना चाहना जे साहब नु जे चुप करके उठ टोर गए सन। अच्छा इन्हें बहुत अच्छा सबूत दिता क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल पेश आई, जिस तरह का इन्होंने सलूक होया गया ਤੁਹਾਡੇ सामने कि कम्युनिटी का सदर आंदा पे ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਮਾइक। ठीक है जी, थैंक यू। अभी मज़ीद कॉलर्स ना दिए जाएं ताकि जो सवालात हैं टाइम बहुत कम है उनके जवाब ले लिए जाएं। अभी कॉलर के कहने का मकसद ये था कि जावेद साहब ने बड़े उस दिन सब्र का मुजाहरा किया है, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो अभी मेरा ख्याल है सवालात के आप जवाबात दें, क्योंकि मेंबर साहब का कहना है कि आप जो कुछ खुद करते हैं आपकी कोशिश होती है कि आपके साथ सब आपके हम बाजू बने, आपके साथ चलें, और जब किसी के करने की बारी आती है आप उनके साथ नहीं चलते। इब्राहिम पता क्या, ये अब मैं चाहूँगा कि 2-4 मिनट वो जो अपना हमारे मेंबर साहब के सवालात हैं, दर्द है, इनका दुख है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक तरतीब है कि कोई दुख महसूस करने वाला हो तो दुख महसूस करना चाहिए। लेकिन ज़ाब्ता ये होता है कि जब बच्चा एक बहुत छोटा होता है ना, तो वो ऐसे खड़ा होकर ना, बाप ने उसको उठाया होता है तो वो उसके सर पे भी शी कर देता है। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाए ना, तो उसके एक दायरे बनते हैं, प्यार करने का भी दायरा होता है और इख्तिलाफ करने का भी दायरा। जब आप ये समझ लें, आप जान लें कि एक पाकिस्तान कम्युनिटी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने क्या बात करनी है और कहाँ करनी है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और ये जो बंदा सदर है पाकिस्तान कम्युनिटी का, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। खुदा की कसम, वो जो करबो बला, मेंबर साहब ने तो एक जिक्र किया ना कोयलों पे चलने का, वो शख्स जो कोयलों से बहुत बड़ी चीजें जो हैं वो पार कर गया हो, सारी दुनिया सारी जहान के वो जिन और भूत हैं उसके गिर्द सवार हो गए हों, और उसने अपनी बेटी के मुंह से लुकमा छीन के तो अपने साथियों का, इन भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया हो। जो वो अरबों पति था, अरबों रुपए का मालिक था, आज वो सदर जो है 3 साल से एक यहाँ के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, सोतीरिया हॉस्पिटल में काम करता हूँ, इससे पहले सिस्मा नोगलियो में था। इब्राहिम, किसी को ये जो बड़े छोटे काम होते हैं, ये बड़े छोटे छोटे काम हैं कि जनाब ये कोयले बिछा लें, ये कर लें, खुदा की कसम किसी का एक नाखून किसी बेलने में आ जाए ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये है मदद करने वाला कौन है, मुझे इनकी मदद चाहिए, इनकी उल्फत चाहिए, इनका साथ चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी की जिम्मेदारियां सिर्फ उस वक्त किसी फर्द पर आ सकती हैं जब उनको ये कौम इलेक्ट करे, सिलेक्ट करे, वोट दे। अगर उसके बाद आप कहें कि मैं ही पाकिस्तान कम्युनिटी का सदर हूं, तो ये एक इतना बड़ा झूठ है। और मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह एक मां जो दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा शफकत और मोहब्बत करती है, आपको छोटी सी गलती सिगरेट पीने पर ना ऐसे झंझोड़ के कहती है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहीं इन बुरी आदतों का शिकार ना हो जाए, मेरा जुम्मा है कि मैं आपको रोकूं, मैं आपको डांटूं, मैं आपको कुछ ना करने दूं ऐसा जिससे कौम की जिल्लत और रुसवाई हो जाए। इब्राहिम, आप जानते हैं, आपको इस बात को जानना है कि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरी दुनिया में, यहाँ यूनान में इस कमले रमले बंदे को आलमी अवार्ड दिया, ये कहा कि ये ह्यूमन राइट का डिफेंडर है, जब यहाँ के जज, यहाँ के कर्नल जनरल बैठे होते हैं और ये फर्द जो है वहाँ चीफ गेस्ट बना होता है, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कम्युनिटी ने ऐसा रोल अदा किया, ऐसी काविशें की, ऐसा मोहब्बत और रसूल और ज़ाब्ते से चला कि सब कुछ गवा दिया, अपना पैसे, माल, दौलत, लेकिन एक ऐसा रोल अदा किया जो रोल जो है पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क में, किसी एक दुनिया के कंट्री में आपके पास एक पाई नहीं, एक पैसा नहीं, एक फंड के लिए यूरो नहीं, तो फिर भी आप इतने ज्यादा मामलात करें। इब्राहिम, फलाह उस वक्त होनी है, फलाह ने उस वक्त मुमकिन होना है जब पाकिस्तान कम्युनिटी के पास 10, 20, 50 हजार यूरो हर माह आना है। मुझे वो माँ याद आ जाती है जिसने अपने बच्चों को बहलाने के लिए पत्थर जो है वो हंडिया में डाले हुए थे। जावेद असलम आराई मां नहीं बन सकता इब्राहिम, अगर उस मां ने पत्थर डाल दिए कि घर में कुछ नहीं था, तो खुदा की कसम असूल और ज़ाब्ते से, ईमान से आपने चलना है। एक दिलासा जरूरी होता है, कोई नहीं दिलासा देना है। मेंबर साहब, मैं लगातार इशारे पे चुका रहा हूं, मेरा एक सवाल भी ना, मेरा लाला जावेद असलम राई, आज तू 3 साल पहले जिस वे इलेक्शन जितया उस वे किथे आए? अच्छा, उस वे 3 साल सुते रहे ने, 1 साल बाद हुण आई है, 3 साल बाद आई है वारी, याद आई है वाम दी,
ठीक मेंबर साहब का ये 3 साल सुते रहे ने। अच्छा निकले में बात नहीं साहब, ये सिर्फ मेंबर साहब का सवाल है, ये बहुत ज्यादा आवाम है जिसका सवाल है। बाकी रह गई अरबपति वाली गल, ये हुण भी अरबपति ने। अच्छा, ये हुण भी अरबपति ने, इस दे विच कोई राज है। मैं आपको पहले ही कह रहा था प्रोग्राम के शुरू में कि ऑडिट कमेटी बन गई, आप ऑडिट कमेटी में आपने कहा कि मैं नहीं आना चाहता। इस दे विच कोई राज है, ये हुण भी अरबपति ने। मैं ईमानदारी नाल आखदा जे ये हुण भी अरबपति ने, लेकिन झूठ मारदे ने भी साडे कोल पैसा कोई नहीं है। इनसे जब हम बात करते हैं ये कहते हैं अरबपति मैं इसलिए हूं कि मेरे पास अरबों की दौलत है, मैंने जो प्यार इकट्ठा किया, जो मोहब्बत कर वाम मैंने जेडी साडी वाम इन्हां नूं नहीं जानदी है, मुझसे प्यार करते हैं साडी वाम, ये वाम नूं वरला दस सकदे ने, लेकिन सानू नहीं दस सकदे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। जिन लोगों को इखलाकियात का पता है, जिन लोगों की रगों में दीन बस गया है और वाम जे मानदी है, वाम खांदी है पई चीजों को जानते हैं। ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੀਏ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਨੇੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਮ नहीं आई। इब्राहिम, मैं सवाल थोड़ा क्या देता हूं, एक दफा जवाब ले। मैं इस बारे में जरूर समझता हूं कि मेंबर साहब का ये भी जो प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। पंजाबी दे विच गल करो ताकि। अच्छा मेंबर साहब, चलो पंजाबी च मेंबर साहब दी ते आसानी करनी है ना। मैं एक ते बात है कि हलफ दे के मैं इस बात दा कहना और मेंबर साहब ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ और पूरे यूनान ਚ बसन वाले हर फर्द ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ कि मैं मेरे बच्चे मेरी बेटी उस रब जुल जलाल दी कसम जिस दे कब्जा कुदरत च मेरी जान है कि मेरी बेटी बेशुमार दफा इंज होंदा है कि वो खिलौने दी डिमांड करदी है, मैं उन्हें खिलौना नहीं लैके दे सकदा। मेरे घर दा मालिक जिस विच मैं रहना वो मालिक जानदा है इस बात नूं और सालां दे साल किराए नहीं देन नहीं। और पता है यूरो अरबापति वाली गल छड़ दे, सानू पता है 3 साल कहंदे ने, सानू पता है। मैं बात चाहांगा नहीं वो साइड उत्ते नहीं, ਅਸੀਂ चाहांगा कि जरूर मेंबर साहब मैं झूठ नहीं जे बोलदा, खुदा दी कसम मैं ना भी झूठ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा चलो, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਖਿਆ ਜਨ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਆਖਿਆ ਜਨ ਵੀ ਸਦਰ, ਮੈਂ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਦਰ ਆਇਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਚ, ਸਦਰ ਥੀਨਾ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। 3 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ? मेंबर साहब अगर तुसी थोड़ी जी मेहरबानी और हमदर्दी करो, मेहरबानी क्या करा मैं ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਠੱਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਂਦੀ ਆਵਾਮ ਆਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ इस तरह मुनासिब नहीं रहिंदा। मैं इंतहाई अदब की वजह नाल मैं समझना कि एक सुलझेपन का नहीं मुजाहरा होंदा ना, ये बद इखलाकी का मुजाहरा हो जाता है। हुण मैं मेंबर साहब नूं इस बात दे उत्ते उठ के घुलन ते नहीं ना लग पैना वा मेंबर साहब झूठा क्यों कहंदे? ਅਸੀਂ ਲਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ बदबख्त लोगों ने नबियों नूं पत्थर मारे, उन्हां दे पैरां विच लहू। मैं कौन आ सिर च कूड़े सटे? कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर यह बात कहंदे ने तो खुदा दी कसम इस बात विच जरा बराबर कोई सच्चाई नहीं। लेकिन बात है कि मैं अपने भाई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਦਿਆਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬਲਦਿਆਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਅਰਬਪਤੀ ਦਾ ਨਹੇੜ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੜ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ। ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਰੀਸੀ में ਗਿਆ ਲੈਣ ਲਾ ਲੈਣੇ। अच्छा मेंबर साहब थोड़ा जिहा अगर मौका दियो ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। 2005 ਦੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ
खत्म हो गया सदारत प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ اخلاق ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹਨ उनके नाजरीन इंशाल्लाह हम जावेद साहब से कल जवाबात लेंगे। मेंबर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से अपने सारे सवालात कर दिए, बाकी जो रहता है वो मैं इनके पेपर पर लिख लूँगा और कल सारे जवाबात लेंगे हम जावेद असलम आराई साहब से। कल तक मुझे और मेहमानों को इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होती, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल।